خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ پچھلے ہفتے میں پنڈی کے علاقے میں مجھے تقریباً رات کو 2 سوا 2 بجے کے قریب ٹائم ملا، تو جہاں مجھے ٹھہرا رکھا تھا وہاں سے میں بذریعہ گاڑی مسجد کی طرف آیا تو راستے میں قبرستان کی دیوار تھی اور اس کے بالکل سامنے مسجد تھی جس میں جلسہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا کہ محترم حضرات، میں تمہارے پاس مرنے والوں کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو تصورات کی دنیا میں انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ تیرے اشتہار بڑے لگے ہوئے ہیں، لوگ تجھے سننے کے لیے بڑی بےتابی سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے حضرات آئے ہیں، نہ انہیں گرمی کی، نہ نیند کی، نہ پانی کی، نہ بھوک کی فکر، یہ سارے آ کے بیٹھے ہیں، ان کو ہمارا ایک پیغام دے دے۔ وہ پیغام یہ کہ ان کو جا کے کہہ دے کہ غفلت کی زندگی چھوڑو، ہوش کے ناخن لو، جس چیز کو تم کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہو اس جیسی چیزیں ہم لاکھ قبر میں لے کے آئے، اور قبر میں لانے کے لیے ہم نے تیار کر رکھی تھی پکا مکان، گاڑی، بینک بیلنس، ہری بھری فصلیں، بال بچے، دنیا کا حسن، خوبصورتی، سیاست، تعلقات، پیسہ، اثر و رسوخ۔ ہم سمجھے یہ ساری چیزیں بہت ہیں، ہمیں قبر اور حشر میں کامیاب کروا دیں گی، لیکن اللہ کی قسم قبر میں اور موت کے وقت ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کام نہیں آئی۔ میں نے کہا بھائی پھر کام والی چیز بتلاؤ کہ میں جا کے آگے بتلاؤں۔ تو تصور کی دنیا میں دل نے یہ گواہی دی اور قرآن نے اس کی صداقت بیان کی کہ قبر میں اور میدان محشر میں کام آنے والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے بھائی۔ جو جتنی لے کے جائے گا قیامت کے دن اتنا ہی ان کے قریب کھڑا ہوگا۔ بس یہ ہر جمعے کے اور درس قرآن میں آپ کے مولانا مبشر صاحب زیدہ مجدہ اللہ ان کی عمر میں سے سلامتی کے ساتھ برکت دے، ہر روزانہ آج بھی جمعے کے خطبے میں آپ سے انہوں نے یہی بات کی ہوگی۔ کامیابی کا معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تابعداری ہے۔ اس کے علاوہ بھائی سارے کا سارا دھوکہ ہے۔ ماں کی گود میں آ کر جب سے اذان سنی اس وقت سے لے کر قبر تک جاتے وقت اللہ کی قسم ہم اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے مرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔
ہمارا جینا بھی اس کی مرضی کا اور مرنا بھی اس کی مرضی کا۔ یہ بات داڑھی سفید ہو گئی، بچپن، لڑکپن، شباب، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، قبر کی طرف ہر دن قریب کر رہا ہے، ڈالر، پاؤنڈ، ریال، ٹکا، پاکستان کا روپیہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ اتنا سا بول سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو بھائی۔ اس بول نے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اور سو رہے ہیں۔ کبھی میں نے سوچا ریڑی والا بھی ہے، جوتی گانٹنے والا بھی ہے، دکاندار بھی ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک حساب لگاتا ہے، کیا پایا، کیا کھویا، کتنا نقصان، کتنا فائدہ ہوا۔ میں کلمہ گو ہوں، حضور کا امتی ہوں، رحمت والے نبی کا میرے پہ حق ہے۔ اگر میرا حق ان پہ یہ ہے کہ وہ میری سفارش کریں تو ان کا بھی تو میرے پہ حق ہے۔ تو میں فجر سے لے کے رات بستر پر سونے تک کبھی میں نے یہ سوچا کہ آج میں نے ان کے کتنے مبارک طریقوں کو توڑا ہے بھائی۔ میں نے اللہ جل شانہ کے کتنے حکموں سے منہ موڑا ہے۔ کیا دین مجھے موت میت میں یاد آئے گا یا خوشی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رہن سہن میں، محلے میں، مسجد میں، بازار میں، یا صرف موت کے وقت ہی؟ نمازی آدمی کفن کو ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے کوئی ہاتھ نہ لگائے، نمازی آدمی کفن سیئیں، نمازی آدمی غسل دیں، نمازی آدمی کفن پہنائیں، نمازی آدمی کندھا دیں، نمازی آدمی قبر میں جائیں، قبر میں اتاریں۔ جن کی گود میں کھیل کے گیا وہ بھی نمازی تھے، جن کی دکان سے سودا لاتا رہا وہ بھی نمازی تھے، جن کی چکی سے آٹا پسوا کے گھر لاتا رہا وہ بھی نمازی تھے، جس کے ہاتھ کا پکا کھاتا رہا، یا تو بھائی ان کو ایک مرتبہ اٹھاؤ ورنہ یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے بھائی، جس نے اٹھنا ہے اٹھو، دوبارہ اجازت نہیں بھائی اس چیز کی۔ درود شریف پڑھو۔ آپ تھوڑا سا میرے بیٹے اس طرف ہو جاؤ اور آپ میرے قریب آؤ، اللہ جزائے خیر دے، آ جاؤ۔ تھوڑی سی بات ہے، بس اللہ کرے یہ میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں تو جو جمعے میں مولانا بشیر صاحب نے کہا وہی آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ قبر میں نمازی حضرات اتار رہے ہیں، جس کے ہاتھ سے 50 سال تک پکی روٹی کھاتا رہا وہ بھی نمازی تھی، جس کی کوکھ سے گود میں آیا وہ بھی نمازن تھی، جس کی محنت کی کمائی کھاتا رہا وہ بھی نمازی تھا، جس سے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا وہ بھی نمازی تھا۔ تھوڑا سا سوچ لیں۔ ایک طرف میں بات کروں پیر جی عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کی، جنہوں نے ساری زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، اور پیر عبدالہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ کون تھا؟ جو 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد روزانہ مدینہ پاک میں 12,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجتا تھا۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ ہر ایک آدمی کی انگلی اٹھتی ہے، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا جی، انڈیا کا بیڑا غرق ہو گیا، فلانے کا بیڑا غرق، ان کی سازشیں ہیں، بگاڑ دیکھ لو جی، بچے نہیں رہے، بیوی نہیں رہی، خاندان بیڑا غرق ہو گیا جی، امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا، تیرا کچھ، ان کا بیڑا غرق ہوا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ تیری سازش سے، انڈیا کی سازش سے، امریکہ کی سازش سے تیرے گھر کی معیشت خراب ہوئی، اچھا
24 گھنٹے گزر گئے، 5 مرتبہ اذان کی آواز تیرے گھر کے دروازے سے ٹکرا کے آ گئی، تیرے گھر کے 10 افراد نے نماز کا سجدہ آج جمعۃ المبارک کے دن بھی نہیں کیا، کیا اس سے تیرے گھر میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟ تیرے گھر کے چھوٹے اور بڑوں سے لے کر صبح سے لے کر شام تک نہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، اور نہ پانی پیتے وقت اللہ کا نام لیا، پانی پینے کے بعد اللہ کا نام نہیں لیا، کہ اس سے تیرے گھر کے امن میں خرابی پیدا نہیں ہوئی؟